ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا، جس کے نصیب کی ہدایت تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ دعا کی یقینی قبولیت کا ایک عزم کر لیجئے، دیکھیے اور اس کے بعد سنیے گا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا کہتا ہے۔ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو وہ جانتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے، اس لیے ہمیں کرنا ہے، ورنہ ہماری حاجت، ہماری ضرورت، ہماری کیفیت، ہماری جو پریشانی ہے وہ اس کو ہم سے زیادہ جانتا تھا۔ ہمیں دعا کرنی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ مانگنا اسے پسند ہے، اس لیے ہم مانگیں گے اور ہمیں عطا ضرور کرے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ دعا کی یقینی قبولیت کے لیے آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جمع کیا ہے۔ اب ہم آداب دعا سیکھیں گے تاکہ ہماری دعائیں یقینی قبول ہوں۔ کوشش کریں کہ جس وقت آپ دعا کے لیے بیٹھیں تب آپ نے وضو کیا ہوا ہو اور آپ قبلہ رخ بھی ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا مانگنا اور آپ کی عاجزی کا اظہار ہو۔ ہتھیلی کو اپنی چہرے کی جانب رکھیں، ہاتھوں کو کندھوں سے اوپر نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود و سلام پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دعا بارگاہ الہی میں نہیں پہنچتی جبکہ وہ آگے عرش تک ٹھہر جاتی ہے کہ جس کے اول آخر درود شریف نہ پڑھا جاتا۔ آداب دعا میں خاص طور پر کسی بھی دعا کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ دعا میں نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، اپنا مختصر سا مسئلہ بھی لکھیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے، اور لسٹیں جب بنیں گی دعا کے لیے تو پھر آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے گا۔ کبھی بھی کسی کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی 3 درجے ہیں۔ دعا ہمیشہ، ہر دعا ضرور 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 قبول ہوتی ہے۔ پہلا درجہ ہے دعا کا، جیسے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اسی وقت ایز اٹ از من وان وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا درجہ ہے ہماری دعا جو ہے وہ اس وقت قبول ہوتی ہے جس وقت ہمیں اس دعا کی قبولیت کی یا اس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری دعائیں جو ہے دنیاوی حوالے سے قبول نہیں ہوتی، ذخیرہ ہو جاتی ہیں آخرت کے لیے، تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا نا تب وہ یہی گمان کرے گا کہ کاش میری زندگی میں، دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اس کا صلہ اسے آخرت میں ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، کام آئے گا آپ کو زندگی میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو کوئی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے نصیب میں، جب وہ نصیب میں لکھ ہی دیا گیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا، واضح کر دیا گیا ہے، تو کیوں کوئی شخص دعا کرے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت سا، بڑا صاف ستھرا سا ایک جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نصیب میں لکھا ہو، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نصیب میں یہ لکھا ہو کہ تم میرے پاس آؤ گے اور یہ سوال کرو گے اور تمہیں جواب ملے گا۔ یعنی کہ آپ کا یہاں آنا، اس ویڈیو کو دیکھنا اور آخر میں دی گئی جو دعائیں ہیں، دعا کی قبولیت کی جو خاص اعمال ہے، جو دعائیں وہ پڑھیں گے تو ہی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی کہ سب کچھ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نصیب میں یہ لکھا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کی دعا مانگنے کی صورت میں وہ خوش ہو اور پھر وہ آپ کو عطا کرے۔ کسی بھی طریقے سے رو کے، دھو کے، منا کر ہم اپنے رب کو ہی اٹھیں گے انشاءاللہ، آپ راضی کر کے ہی جائیں گے یہاں سے۔ وقت نوٹ کیجئے، اوقات جس میں دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور 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 قبول کرتا ہے۔ پہلی ہے لیلۃ القدر، یعنی کہ وہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو رمضان شریف میں راتوں آتی، وہ بھی، اور وہ رات، اس کو رات کو بھی کہتے ہیں لیلۃ القدر، جس کی آپ نے قدردانی کی، یعنی کہ آپ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی قدر، اب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گوشہ گزار اپنی رات کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ دوسرا وقت ہے تہجد کا وقت۔ رات کی ہی پہر میں ایک اور وقت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تہجد کا وقت، جس میں آسمان دنیا کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا تیسرا وقت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ دعا کی قبولیت کا چوتھا وقت ہے، وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے پانچواں وقت، یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے بارش کا وقت۔ کہتے ہیں کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک فرشتہ بھی ساتھ آتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا چھٹا وقت ہے جمعۃ المبارک والے روز، اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے یہ وقت ہے خاص، پورا جمعۃ المبارک کا پورا دن ہی، فجر سے مغرب کے درمیان میں، خاص طور پر
عصر سے مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے جس میں دعائیں ضرور 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 قبول ہوتی ہیں۔ پھر آتا ہے وہ وقت جب انسان آب زمزم پیے، جس وقت پیے سچی نیت کے ساتھ۔ پہلے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ جمعے کی دن ایک ساتھ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی، اس بارے میں بھی پوری ایک کمپلیٹ ویڈیو ہم پہلے ڈال چکے ہیں۔ پھر آتا ہے ایک اور وقت جو کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے، اس پر بھی ہم پوری مکمل ایک ویڈیو پہلے ڈال چکے ہیں۔ ایک اور وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، جس وقت ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے ذریعے سے، اپنے نام کے حساب سے اسم اعظم معلوم کرنے کی ویڈیو بھی ہم ڈال چکے ہیں۔ جا کے روشنی سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بہت زبردست طریقہ ہے جو ہم ظاہر اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم کے ذریعے سے پکارنا۔ دعا کی قبولیت کا ایک اور وقت ہے، ایک بلکہ ایک کیفیت ہے، جس وقت دل پوری دنیا کے تمام ہی خیالات سے نکل کر پورے فوکس، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب مرکوز ہو جائے۔ بس کسی طرح دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے اور قبول کروا لیں اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں، جو وہ تکلیف جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، وہ دکھ جو سب سے زیادہ دکھی کرتا ہے، جو پریشانی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی کوشش گزار پیش کیجئے، ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجئے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ بس کسی طریقے سے اب یہ لسٹ بھی آپ نوٹ کر لیں، اپنے آپ کو بس کسی طریقے سے دھکا مار کے بس اس طریقے سے اس لسٹ میں آپ شامل کر لیں کسی طریقے سے۔ اپنے والدین کی دعا لیجئے، وہ دعا جو والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ مسافر کی دعا بھی ہر حال میں الحمدللہ قبول ہوتی ہے۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور ضرور قبول فرماتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب افطار کا وقت قریب ہو۔ جتنے بھی لوگ ظالم ہیں کان کھول کر سن لیں، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے والے جو لوگ اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھتے ہیں، ان کی دعا بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تب بھی ان کے لیے آپ خاص طور پر دعا کریں۔ اگر والدین آپ کے حیات نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبروں پہ جائیے اور دعا کیجیے۔ اولاد کی دعا جو والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، والدین کے حق میں اولاد دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنے جسمانی یا روحانی کسی بھی امراض کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ، تو ان کے لیے ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، موبائل نمبر ہیں، لینڈ لائن نمبرز ہیں، واٹس ایپ کے نمبرز ہیں، ساتھ ہی ساتھ roshnicenter.com پر سسٹم بیان کر دیا گیا ہے، وضع کر دیا گیا ہے، اس پہ جا کے آپ فارم بھریے اور اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب آہستہ آہستہ ملتے رہیں گے۔ اب ہم دعائیں جو سیکھیں گے وہ دعائیں جو کہ دعا کی قبولیت کی یقینی دعائیں ہیں، احادیث کریمہ سے، قرآن پاک سے نکال کر وہ دعائیں ہیں جس کے ساتھ آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی دعا، گارنٹی کرتا ہوں آپ کو احادیث سے ثابت ہے، آپ کو سارا ڈیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں، دعائیں ضرور 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 قبول ہوں گی۔ بس کرنا کیا ہے آپ کو، دعا سے پہلے، جب دعا کے لیے جب بیٹھے، دعا سے پہلے یا دعا کے درمیان، بس یہ دعائیں آپ ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں، پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور ضرور 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 قبول ہوں گی۔ دعا کی قبولیت کی سب سے زیادہ یقینی قبولیت کی یقین دعا درود شریف ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی جس کے اول آخر درود شریف نہ ہو۔ سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ سے استغفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، اور اس نہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے جو کہ گناہ آپ کی دعا کی قبولیت میں آڑے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب بھی دعا کرنے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے یہ قرآنی دعا ضرور پڑھا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ سے غیبی امداد حاصل کرنے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین پڑھا کریں 3 مرتبہ دعا شروع کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو غیبی امداد ضرور ملے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس کام آئے گا زندگی میں۔ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا، قتل کرنے کے قریب ہی تھے جس وقت انہوں نے پکارا یا ارحم الراحمین۔ 7 آسمان کے دروازے ہل پڑے،
دوسری دفعہ پکارا یا ارحم الراحمین، تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا چوتھے آسمان کے فرشتے سے کہ جا کے دیکھو کون میرا بندہ زمین پہ مجھے پکار رہا ہے۔ جب تیسری بار پکارا یا ارحم الراحمین، تو وہ فرشتہ ان کے سامنے کھڑا تھا، گھوڑے پر ایسے سامنے کھڑا تھا۔ چوتھے آسمان کے فرشتے نے مدد کی اور اس ڈاکو کو ہلاک کر دیا، اس صورت میں کہ وہ گر پڑا اور جل کر ختم ہو گیا۔ جب بھی دعا کریں، جب آپ کو غیب کی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہو، تب پڑھیں 3 مرتبہ پہلے یا ارحم الراحمین۔ دعا کی قبولیت کی یقینی دعاؤں میں فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھیں 7 مرتبہ اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ دعا کی یقینی قبولیت کی جو دعائیں ہیں اس میں 5واں نسخہ ہے سورہ فاتحہ کا نسخہ۔ اس کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے۔ دعا کے شروع میں سے پڑھیے، یہ جامع ترین دعا ہے اس دنیا کے لیے، سب سے زیادہ مکمل جو دعا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس نیت سے سورہ دعا کی نیت سے کریں، سورہ مناجات کی نیت سے کریں، کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہو اس کی نیت سے، سورہ مناجات کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ خاص طور پر اس کا ایک نام ہے سورہ شفا۔ اگر کوئی مریض ہے لا علاج، جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے جسمانی یا روحانی، اس کے لیے سورہ شفا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا دے گا۔ دعا کی یقینی قبولیت کی دعاؤں میں ایک چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ ہے آیت کریمہ۔ جلالی وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا سے پہلے، دعا کے بعد ہی پڑھیے، بے شک جہاں دل چاہے پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پڑھیے اور دعا کیجیے۔ روشنی سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کو استعمال کیجیے۔ پوری دنیا میں آپ جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، اگر زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تب بھی، آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہے ہیں تب بھی، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اپنی کوئی بھی جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی، ظاہری، باطنی، قلبی، کوئی بھی اگر بیماری کا اگر آپ کو اگر سوال کرنا ہے، جواب چاہتے ہیں، اگر واٹس ایپ کو یوز کیجیے۔ ہمارے نمائندے آپ کو جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے ہی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں یقینی قبول ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ کی دعاؤں کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے، تو وہ دعا جو زبان پہ بہت ہلکی ہے، حدیث کریمہ کے الفاظ کا بیش مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، زبان پہ بہت ہلکی ہے، میزان پہ بہت بھاری ہے، اسے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجیے۔ اس دعا کو، آپ کی دعا کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی سامنے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی، وہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دعائیں پڑھ کر جو بھی آپ کو سکھائی گئی ہیں، اس پوری کی پوری بات میں، پوری ویڈیو میں، اس پورے پیغام میں، اس سے فائدہ اٹھائیے، ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں یا نہ کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے بس اس بات سے کہ آپ کو فرق پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح خیر کی باتیں، کرم کی باتیں، فضل کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔